کہ آپ اتنی رکعت نماز پڑھیں گی پڑھتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کئی مرد اکٹھے ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نفلی گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، صرف مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو نوافل اس طرح کی جو راتیں آتی ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، اس طرح کی راتوں میں ہمیں ایک وہ عبادت ہے جو سنت کے مطابق ہے، ایک وہ عبادت ہے جو رسم کے مطابق ہے۔ یہ نبی کا حجرہ ہے اور نبی اپنے حجرے سے نکلتے تھے مسجدیں، اگلا قدم آپ کا مسجد میں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود رات میں جب آپ تہجد پڑھتے تھے اپنے کمرے میں پڑھتے تھے، اور کمرہ اتنا تنگ تھا، اور جب آپ سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے قیام کرتے تھے، کیونکہ آپ لمبا قیام کرتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، تو میں پیر اپنے پھیلا لیتی تھی۔ جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تھے تو میرے پیروں کو ہٹا دیتے تھے، جبکہ مسجد بالکل برابر میں ہے، لیکن تہجد کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں پڑھ رہے ہیں۔ پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کریں۔ سب سے افضل طریقہ یہ ہے آپ اپنے گھر سے باوضو ہو کر آیا کریں، جو پہلے کی سنتیں وہ گھر میں پڑھیں، بعد کی سنتیں گھر میں جا کر پڑھیں۔ اس طرح کی جیسے راتیں ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، رات میں تہجد ہے، گھر میں پڑھیں۔ تو بچے جب اس ماحول کو دیکھیں گے کہ میرے ابو جان، میری امی جان رات کی تنہائی میں اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے معافیاں مانگتے ہیں، بچے کے اندر کیچنگ پاور بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے۔ جو عمل آپ کریں گے وہی عمل آپ کا بچہ کاپی کرے گا۔ بچے کو نصیحت کم کریں، عمل کر کے دکھلائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن بچوں کے ماں باپ گالیاں بکتے ہیں ان کے بچے گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ بچہ کسی ایسے محلے میں رہتا ہے جہاں گالیاں زیادہ بکی جاتی ہیں، وہ بچہ بچپن سے ہی گالیاں بکنے لگتا ہے۔ اور ایک بچہ اچھی سوسائٹی میں، اچھے ماحول میں، اچھے جگہ پر رہتا ہے تو بچہ آپ جناب سے بات کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ چیزوں کو کیچ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں گے، گھروں میں تہجد پڑھیں گے، گھروں میں عبادت کریں گے، گھروں میں سنتیں پڑھیں گے، گھر میں نماز کا ماحول بنائیں گے، تو آپ کے بچے آپ کے اس عمل کو کاپی کر کے نمازی بنیں گے، دیندار بنیں گے، تہجد گزار بنیں گے، شب بیدار بنیں گے۔ پھر وہ بدتمیزی کی رجحانات پر نہیں جائیں گے، غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بالکل برابر میں آپ کی رہائش ہے کہ آپ کا اگلا قدم مسجد میں ہوتا تھا، لیکن ایک دن بھی آپ نے تہجد مسجد میں نہیں پڑھی۔ روزانہ رات میں آپ تہجد اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، شب برات کی رات میں آپ نماز اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے، اور اتنی لمبی لمبی رکعتیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ عام دنوں میں بھی تہجد ڈیلی پڑھتے تھے، کبھی بھی اللہ کے نبی کی تہجد نہیں چھوٹی، کیونکہ نبی علیہ السلام پر تہجد فرض تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ میرے نبی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے حتی یتورمت قدماہ، کہ آپ کے قدم مبارک کیا ہیں، سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ میں نے نبی سے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہے، آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی علیہ السلام جو لمبی نمازیں پڑھتے تھے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے رب کی شکر گزاری کروں۔ اس کے باوجود راتوں رات نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اور پوری رات آپ کھڑے ہیں، اتنے کھڑے ہیں، اتنا کھڑے ہیں کہ آپ کے پیروں پر سوجن آ جاتی ہے، اور پھر صبح اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا، ما عبدناک حق عبادتک۔ کیا کہتے تھے اللہ کے نبی؟ اے اللہ پوری رات نماز پڑھنے کے بعد اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا، پیروں میں سوجن آ جاتی کھڑے کھڑے، لیکن صبح اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو پایا۔ تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، تو آپ جلسے میں علماء کے بیانات سنیں، جو قیمتی باتیں ملیں ان کو عمل کی نیت سے سنیں، اس کے بعد یہاں سے جا کر اپنے گھروں میں جا کر عبادت کریں، گھروں میں تنہائی میں جتنا ممکن ہو سکے، جتنی دیر ممکن ہو سکے نماز پڑھیں، لیکن فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ رات بھر تو آپ نے عبادت کری، رات بھر آپ نے تلاوت کی، رات بھر آپ نے ذکر کیا، لیکن صبح کو جا کر آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ رات میں جاگنا کیا ہے؟ نفل ہے، جاگیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں جاگیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن فرض نماز اگر چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اب ایک بندہ وہ ہے کہ رات بھر عبادت کرتا ہے لیکن صبح کو جا کر سو جاتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔